اللہم صلی علی محمد النبی الأمی و آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ طٰہٰ: استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی محبت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے خوف سے موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا تھا، تو ان کی بہن دیکھتی رہی کہ صندوق کہاں جا رہا ہے، یعنی بھائی کی محبت انہیں بھائی کے پیچھے لے گئی، اور پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی بہن کی محبت کی وجہ سے دوبارہ ماں کے پاس پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا۔ مگر ایک اچھی اور مثالی بہن میں کچھ خوبیاں ضرور ہونی چاہیے۔ بہنوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا اظہار ضرور کرنا چاہیے، جیسے سبل الہدیٰ والرشاد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 380 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رضائی بہن تھی جن کا نام شیمہ تھا۔ وہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی اور عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی تھی۔ رضاعت کے زمانے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھی اور گود میں اٹھا کر لوری دیا کرتی تھی کہ یا ربنا ابقی محمد، یا ربنا ابقی اخی محمد، اے اللہ میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی رکھنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیری عمر دراز کرے، تو سلامت رہے، اسی طرح سے وہ بھی اللہ پاک سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی رکھنا۔ یہ بہنوں کا بھائیوں سے اظہار محبت ہی تو ہوتا ہے نا، کہ وہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ان کا خیال رکھتی ہیں۔ ان کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو البدایۃ النہایہ جلد نمبر 4 حدیث نمبر 418 میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کو ان کے قبیلے پر فتح حاصل ہوئی، بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا، ان کے لوگوں کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ اسی دوران میں ایک صحابی آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت باہر کھڑی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی نبی کی بہن ہوں اور میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو عبداللہ کا ایک ہی بیٹا ہوں، مگر پھر فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ پھر جب اسے لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بہن شیمہ ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور شیمہ سے کہا کہ چادر پر بیٹھ جاؤ، جو مانگو گی دیا جائے گا اور جس کی سفارش کرو گی قبول کی جائے گی۔ یعنی جب بہنیں بھائیوں سے محبت اور ہمدردی کا اظہار کرتی ہیں تو بھائی بھی ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ بھائی اپنی بہنوں کا یوں اکرام کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اچھی بہن وہ ہوتی ہے جو اپنے باقی بہن بھائیوں کی ہر طرح کی مدد کرنے کو ہر وقت تیار رہے اور اسے اپنے بھائیوں کی آخرت کی بھی فکر ہو۔ سیرت الحلبیہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 13 میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ کیسے ان کی بہن کی وجہ سے انہیں آخرت کی کامیابی بھی مل گئی۔
یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا مشہور واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ مسلمانوں کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے، تو کیوں نہ مسلمانوں کے پیغمبر کو یعنی مسلمانوں کے نبی کو ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے تلوار اٹھائی اور چل پڑے۔ راستے میں ایک شخص نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ تم پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری تو بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ایک بہت عجیب خبر تھی۔ غصے میں وہ اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب بہن کے گھر پہنچے تو اس وقت ان کی بہن اور بہنوئی قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ آواز سن لی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو بہن کو اندازہ ہو گیا کہ عمر آئے ہیں۔ انہوں نے سب کچھ چھپا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دروازہ کھولا گیا تو آپ نے اندر داخل ہو کر اپنے بہنوئی سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر اسلام حق ہے تو اس کو ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن ان کو بچانے کے لیے درمیان میں آ گئی تو بہن کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ عورت ذات تھی، تھپڑ پڑا تو منہ سے خون جاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر وہ پھر بھی ہمت نہ ہاری اور انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، ہم تو اب مسلمان ہو چکے ہیں۔ ایک بہن کی یہ بات اتنی مضبوط تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر اثر کر گئی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی وقت انداز بدل گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اچھا، جو آپ پڑھ رہے تھے مجھے بھی دے دو۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ آپ ناپاک ہیں، ہم وہ آپ کو نہیں دے سکتے یہاں تک کہ آپ غسل کر لیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صحیفہ دیا گیا تو انہوں نے اس میں سے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 تلاوت فرمائی، جو یہ تھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری ہی عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا کلام ہے، اور اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو دین کی سمجھ کے لیے کھول دیا اور آپ اسلام لانے کو تیار ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جا کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی بہن کی محبت بھائی کو مکمل بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد کی کتاب مثالی عورت کے صفحہ نمبر 74 میں امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بہن حفصہ بنت سیرین تھی۔ وہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے میں اپنے بھائی کی مدد کیا کرتی تھی۔ وہ قرآن پاک کی قاریہ تھی اور اپنی زندگی کے 35 سال قرآن پاک پڑھانے میں گزار دیے تھے۔ اسی طرح سے آگے انہوں نے پھر فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بھائی محمد بن ابو بکر تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، کہ ام المؤمنین نے انہیں اپنے حجرے میں بلا لیا تھا اور جب انہیں کھانا کھلانا ہوتا تو ان دونوں کو اپنی گود میں بٹھا لیتی تھی اور ایک لقمہ ایک کے منہ میں ڈالتی اور ایک لقمہ دوسرے کے منہ میں۔
جب دونوں بچے کہتے کہ ہمارا پیٹ بھر گیا ہے تو پھر بچا ہوا کھانا ام المومنین خود کھاتی تھی۔ اپنے بھائی کی اولاد کو اس طرح محبت سے پالنا اس بات کا ثبوت ہے نا کہ بہن کے دل میں اپنے بھائی کے لیے بہت محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آگے انہوں نے پھر فرمایا کہ صفحہ نمبر 79 میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کی قربانی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی جوانی میں سفر پر جانا چاہتے تھے تاکہ علم حاصل کر سکیں، مگر ان کے پاس خرچے کے لیے پیسے نہ تھے۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے تو آپ کی بہن نے محسوس کیا کہ میرا بھائی سفر پر جانا چاہتا ہے، مگر سفر کا خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے سفر مؤخر ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہن نے اپنے زیورات بیچ دیے اور اس سے جو پیسے ملے اس نے اپنے بھائی کو ہدیے کے طور پہ پیش کر دیے اور کہا کہ آپ یہ پیسے لیں، سفر کریں اور علم حاصل کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے تو اپنا سارا زیور بیچ دیا؟ تو بہن نے جواب دیا کہ اللہ اس کے بدلے مجھے بہشتی زیور عطا فرمائیں گے۔ یعنی ایک اچھی بہن وہ ہوتی ہے جو بھائیوں کے برے وقت میں اگر کام آ سکے تو ان کی ضرور مدد کرتی ہے۔ یعنی ایک مثالی بہن وہ ہوتی ہے جس میں قربانی کا، عزت کرنے کا، خیال رکھنے کا، محبت کرنے کا احساس ہوتا ہے۔ وہ گھر والوں کے لیے ہر طرح کے آرام و سکون کی وجہ بنتی ہے۔ ایسی بہنیں بھائیوں کی عزتیں بناتی ہے، ان کو زندگی میں محبت اور خیال کا احساس جگاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھائیوں کی قدر کرنے اور ان سے محبت اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک ہمارے گھروں کے اندر الفت اور محبت کے ساتھ اور نیکی اور تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔